حضرت شیخ صاحب آپ کو جواب بھی چاہیے اور تفصیل سے چاہیے، سبحان اللہ۔ اس کے لیے ابو داؤد، چلو میں ابو داؤد شریف کی روایت آپ کے سامنے یہاں تلاش کر کے پڑھ ہی دیتا ہوں۔ قبر میں کتنے سوال ہیں، کیسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا سے کیا ارشاد فرمایا ہے، تو یہ پوری ترتیب موجود ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ میں آپ کی خدمت سنن نبی داؤد ہے اور اس میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک موجود ہے۔ یہ دو حدیثیں ہیں، 4753 نمبر کی بھی ہے اور اس سے آگے 54 نمبر کی بھی ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی جلد نمبر 4 ہے جو بیروت سے چھپی ہے۔ اس میں ایک تفصیل موجود ہے کہ فرشتے میت سے مخصوص سوالات کرتے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ پھر اپنی اپنی ایمانی کیفیت کے مطابق میت کی طرف سے جوابات کی نوعیت میں مختلف ہوتی ہے، اور ہر جوابات کے بعد جو اس کا نتیجہ اور رزلٹ نکلتے وہ بھی مختلف ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنے استادوں کے واسطے سے حدیث پاک صحابی رسول حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں۔ قال، حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل، ہم ایک شخص کے جنازے میں رسول اللہ کے ہمراہ تھے، من الانصار، وہ انصاری صحابی تھا، فانتہینا الی القبر لما یلحد، جب قبر وہ لحد کھودی جا رہی تھی ہم وہاں موجود تھے، ہم وہاں بیٹھ گئے۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حولہ، ہم بھی بیٹھے، رسول اللہ بھی تشریف فرما ہوئے۔ کأنما علی رؤوسنا الطیر، ہمارے سروں پہ گویا پرندے بیٹھے ہوں، ہم اس طرح ادب میں رسول اللہ کے احترام میں بیٹھے۔ وفی یدہ عود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، ینکت بہ الارض، حضور پاک علیہ السلام زمین پر وہ مار رہے تھے۔ فرفع راسہ، اسی اثناء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، فقال، اور ہمیں ارشاد فرمایا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اے لوگو اللہ سے پناہ مانگو اس عذاب قبر سے، مرتین او قال ثلاثہ، 2 یا 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ وقال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، وَأَنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، فرمایا لوگو جب تم کمر پھیر کے جا رہے ہوں گے اس کو دفن کرنے کے بعد، یہ تمہاری جوتیوں کی آہٹ سن رہا ہوگا، اور پھر حین یقال، اس وقت اس سے سوالات ہوں گے اور اسے کہا جائے گا، یا ھذا، اوے بندے، مر ربک، تیرا رب کون ہے، وما دینک، تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، ومن نبیک، تیرے نبی کون ہے۔ اس جگہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فرمایا 2 فرشتے اس کے پاس آئیں گے، فَيُجْلِسَانِهِ، اسے اٹھا کر بٹھا دیں گے، فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ، وہ دونوں فرشتے یعنی منکر اور نکیر اس سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، یہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، فَيَقُولَانِ لَهُ، وہ اس سے پوچھیں گے، مَا دِينُكَ، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ، یہ کہے گا میرا دین الاسلام، اسلام میرا مذہب ہے، فیقولان لہ، وہ اسے کہیں گے، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فرمائیں گے یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے، وہ کون ہے، قال، وہ کہے گا، فیقول ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فیقولان لہ، فیقولان، وہ دونوں اس سے کہیں گے، وما یدریک، تجھے کیسے پتا، فیقولو، یہ کہے گا، قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، کیونکہ میں نے قرآن کریم پڑھا تھا، میں نے قرآن کریم کی تصدیق کی تھی، فذلک قول اللہ عز وجل، یہی اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ایک آیت کریمہ سے استدلال فرما رہے ہیں، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 27 سے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا میرے اللہ فرماتے ہیں میں مسلمان کو دنیا اور آخرت میں کلمے پر مضبوط رکھتا ہوں، فرمایا یہ مضبوط رکھنا قبر کے سوالات کے جواب دینے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان والا آواز دے گا، ان صدق عبدی، آسمان سے آوازیں آئیں گی، میرے بندے نے سچ بولا، فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس دے دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی کھڑکی دے دو، اور اس کے بعد وَأَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس دے دو،
قال حضور نے فرمایا فیأتیہ من روحہا و طیبہا جنت کی خوشبوئیں آئیں گی، جنت کی اچھائی اس تک پہنچے گی۔ قال ویفتح لہ فیہا مد بصری اور اس بندے کے لیے تا حد نگاہ قبر کو بڑھا کر دیا جائے گا۔ قال رسول اللہ پھر فرمانے لگے وَإِنَّ الْكَافِرُ جو بندہ دین اسلام کا منکر ہوگا فذکر موتہ اس کی موت کو حضور نے ذکر فرمایا اور پھر فرمایا وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ اس بندے کی موت کے بعد قبر میں اس کی روح کو جسم کے ساتھ ملایا جائے گا، یعنی تعلق قائم فرمایا جائے گا۔ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے، فَيُجْلِسَانِهِ اسے اٹھا کر بٹھا دیں گے، فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ اور اس سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، فَيَقُولُ ہا 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 یہ بندہ کہے گا ہائے ہائے لا ادری مجھے کچھ نہیں پتا، فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ اس سے پوچھیں گے تیرا مذہب اور دین کیا ہے، فَيَقُولُ یہ کہے گا ہا ہا لا ادری ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں پتا، فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سے سوال ہوگا کہ وہ کہے گا ہا ہا لا ادری ہائے میری بربادی مجھے کچھ نہیں پتا، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ آسمان سے آواز دینے والا آواز دے گا ان کذبا جھوٹا ہے، فَافْرِشُوا مِنَ النَّارِ جہنم کا لباس دے دو، وَأَلْبِسُوا مِنَ النَّارِ جہنم کا لباس دے دو، اور وَأَفْرِشُوا مِنَ النَّارِ جہنم کا بچھونا دے دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ اسے جہنم کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو۔ قال حضور فرمانے لگے فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا جہنم کی گرمی جہنم کی گندی اسمیل اس کی طرف آئے گی، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ اور اس کی قبر اس پر تنگ کی جائے گی، حتی تختلف فیہ اضلاعہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ آگے اللہ کے رسول فرمان لگے قال ثم یقیض له اعما ابکم اور اس پر ایک فرشتہ مسلط کیا جائے گا گویا وہ دیکھنے سے اندھا اور اس کی چیخ اور پکار سننے سے بہرا ہوگا، معه مزربۃ اس کے پاس ایک گرز ہوگا، من حدید لوہے کا ہوگا، لو ضرب بها جبل لصار ترابا اگر وہ پہاڑ پہ وہ ایک گرز مار دے وہ پہاڑ بھی ریت ہو کر اڑنا شروع ہو جائے۔ قال حضور فرمان لگے فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً وہ اسے جب ایک چوٹ مارے گا، يَسْمَعُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ یہ ہوگا تو قبر میں لیکن اتنا زور سے چیخے گا کہ کیا مشرق کی دوریاں کیا مغرب کی بلندیاں وہاں تک اس کی چیخ پہنچے گی، إِلَّا الثَّقَلَيْنِ فرمایا سب سنیں گے لیکن انسان اور جن نہیں سنیں گے، فَيُصِيرُ تُرَابًا یہ پھر مٹی میں مل جائے گا، ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ پھر اس پر روح پھونکی جائے گی، پھر یہی معاملہ ہوگا۔ میرے دوستو یہ حدیث پاک اس میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہے، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ہے، اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوری ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل فرما رہے ہیں، جنت کا منظر بھی دے رہے ہیں جہنم کا منظر بھی دے رہے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہوئے جنت کا معاملہ بتایا جہنم کی بتایا، مسلمان کا جواب بھی بتائے اور غیر مسلم کے جواب بھی بتائے۔ اللہ ہمارے اوپر قبر کے ماحول کو صحیح فرمائے، اللہ ہمیں جنت کا لباس جنت کا بچھونا جنت کی کھڑکی ہمارے قبروں میں عطا فرمائے۔ رب العزت اس گرز سے اس ابکم اور اعما جو ہماری چیخ سننے سے بہرا اور اندھا ہو انسانیت کی اس سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہماری قبروں کو اور اس سے پہلے تمام مسلمانوں کو اور اس کے بعد تمام مومنین مومنات کی قبروں کو اللہ جنت کا باغ بنائے۔